السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ دوستو، آج ہم سیرت اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کے ولادت با سعادت کا ذکر کیا، اور جس طرح آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، کتنے دنوں میں کیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کی۔ تو آئیے آج اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اگلے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے قبل ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سادات کا ادب اور تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے۔ عشق کی صداقت اور پختگی جبیں ہے، اور جس کو بھی محبوب سے نسبت ہو اس سے محبت رکھے اور اس کا ادب و احترام بجا لائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور دوسرے اسلاف اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل قرابت کے محبت اور تعظیم میں ہمیشہ پیش رہے۔ یہی نہیں بلکہ آثار و تبرکات کی تعظیم کا بھی یہی انہوں نے علمی ثبوت فراہم کیا، عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ انہی عرفاء کے اتباع میں امام احمد رضا خان کی زندگی بھی تعظیم سادات کے شواہد سے لبریز ہے۔ انہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چلتی پھرتی یہی یادگاریں نصیب تھیں، اس لیے ان کی عزت و تکریم میں کوئی کمی بھلا کیسے روا رکھتے۔ آل نبی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوستو، آپ سے یہ واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ مولانا سید شاہ ابو سلمان محمد عبد المنان قادری ایک بار ملاقات اور کچھ مسائل حل کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ان کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جب معلوم ہوا کہ یہ فقیر سادات میں سے ہے تو آپ نے بڑی عزت بخشی اور جملہ شکوک چند منٹوں میں اس طرح رفع کر دیے کہ گویا شکوک کبھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ پھر اخلاق کا یہ عالم کہ وہ دن مجھے آپ کے اخلاق کریمانہ نے روکے رکھا۔ ان دنوں اس فقیر نے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل کیے۔ رخصت ہوتے وقت کچھ روپے جو اعلیٰ آباد کی آمد و رفت میں صرف ہو سکتے تھے بلکہ کچھ زائد ہی مذمت فرمائے۔ میں نے انکار کیا تو فرمایا یہ تو آپ کے گھر کی عنایت کردہ ہیں، انہیں لے لیجئے۔ تو فقیر نے وہ رقم لے لی۔ بعد وصال چند بار عرس میں حاضری ہوئی۔ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی روحانیت نے اپنے فیوز و برکات سے محروم نہ رکھا۔ لا علمی میں ایک بار ایک سید زادے اعلیٰ حضرت کے یہاں ملازم ہوئے۔ جب سادات کا علم ہوا کہ یہ جن کو کام کے لیے رکھا ہے یہ تو سید زادے ہیں، تو گھر والوں کو آپ نے اعلیٰ حضرت نے تاکید کی کہ شہزادے سے خدمت نہ لی جائے، ان کو بس ان کی خدمت کی جائے، اور جو کچھ دینے کا وعدہ ہو چکا ہے بطور نذرانہ پیش کیا جائے، نہ کہ بطور اجرت۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ سید زادے وہاں سے چلے گئے کیونکہ بے محنت رقم لینا ان کو پسند نہ آیا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ جب میلاد شریف وغیرہ کا تبرک تقسیم ہوتا تو سادات کرام کو دوہرا حصہ دیا جاتا۔ ایک بار سید محمود جان صاحب کو غلطی سے ایک ہی حصہ پہنچا۔ اعلیٰ حضرت کو علم ہوا تو تلافی میں باصرار پوری ایک سینی پیش کی اور اپنے خادم کے ذریعے ان کے گھر تک بھجوائی۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مکان کا ایک حصہ تعمیر کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مردانہ قرار پایا۔ مستورات دوسرے مکان میں بھیج دی گئیں، بعد تعمیر پھر منتقل ہو گئیں۔ ایک سید صاحب جو اس مکان میں پہلے مورد خاص و عام ہونے کے وقت تشریف لا چکے تھے،
مستورات کے آنے کے بعد بھی نا واقفی میں آنگن تک چلے آئے، باہر کے خدام بھی کہیں جا چکے تھے، اس لیے کوئی بتانے والا بھی نہ ملا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ مکان اب زنانہ ہو گیا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو سمجھ گئے، اپنے پاس بٹھا کر باتوں میں لگا لیا۔ اس طرح دل جوئی فرمائی کہ ان کا احساس ندامت جاتا رہا، پھر باہر تک آ کر خود رخصت کیا۔ آل رسول کے قلب پر ندامت خانگی کا اثر دیکھنا بھی اس عاشق رسول کو گوارا نہ ہوا اور ایسی ناز برداری فرمائی۔ آپ کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ ایک سید صاحب کی آواز کانوں میں پڑی، دلواؤ سید کو۔ اسی دن اخراجات کی رقوم مولانا حسن رضا خان نے لا کر دی، پورا باکس لے کر پیش کیا، جس میں چھوٹے بڑے نوٹ، اٹھنیاں، چونیاں، روپے پیسے 200 کے قریب تھے۔ سید صاحب بغور دیکھتے رہے اور صرف ایک چونی لے لی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، حضور سبھی حاضر ہے۔ فرمایا بس۔ اس کے بعد گھر والوں کو تاکید کر دی کہ سید صاحب نظر آئیں تو ایک چونی حاضر کر دیں، انہیں مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اعلیٰ حضرت کے ایمان کی قوت اور یقین کامل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ولی اور صوفی کے لیے لازمی شرط ایقان اور ایمان میں عامۃ الناس سے زیادہ کامل ہونا ہے۔ اسی کو قرآن نے الذین آمنوا وکانوا یتقون میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کے افکار و عقائد یقین محکم بنیادوں پر قائم ہیں، تو آپ اس بات سے اب اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ کا یقین کامل اور قوت ایمانی کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی غریب کے ہاں دعوت میں گئے، گائے کے گوشت کے کباب تیار کیے گئے تھے۔ گائے کا گوشت آپ کی طبیعت کے لیے سخت مضر تھا، لیکن عذراء اخلاص صاحب خانہ سے اور کوئی چیز طلب نہ کی اور وہی کباب کھا لیے۔ اسی دن سے مسوڑوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑا کہ بات چیت بند ہو گئی، کان کے پیچھے گلٹیاں نمودار ہو گئیں، ساتھ ہی بخار بھی آ گیا۔ ان دنوں بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طبیب کو بلایا، اس نے یہ کیفیت دیکھ کر کہا، یہ وہی ہے یعنی طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، نہ مجھے طاعون ہے نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ اتنے میں جیسے ہی کسی نے دائیں کان کے قریب منہ کر کے کہا، کالی مرچ اور مسواک استعمال کرو۔ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا تھا کہ کلی بھر خون آیا اور آپ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ طبیب کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ کا وہ طاعون دفع ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حج پر گئے تو وہاں طبیعت خراب ہو گئی۔ محرم کے آخری دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے حمام میں غسل فرمایا۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھٹا چھا گئی ہے۔ حرم شریف تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی۔ معاً آپ کو ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ آپ نے اسی وقت حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ بخار سردی کی وجہ سے پھر لوٹ آیا۔ مولانا سید اسماعیل صاحب نے بخار دیکھ کر فرمایا کہ ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے اپنی جان کو تکلیف دی۔ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید تو قوی ہے۔ امام احمد رضا خان
کے تقوی اور پرہیزگاری، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کی زندگی کا آخری رمضان 1339 ہجری میں تھا۔ اس وقت ایک تو بریلی شریف میں سخت گرمی تھی، دوسرے عمر مبارک کا آخری حصہ اور ضعف و مرض کی شدت۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ شیخ فانی روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دے، اب ناتمام مریض کو اجازت دیتی ہے کہ قضا کرے، لیکن امام احمد رضا خان کا فتویٰ اپنے لیے کچھ اور ہی تھا، جو در حقیقت فتویٰ نہیں یعنی کہ تقویٰ تھا۔ انہوں نے فرمایا، بریلی میں شدت گرما کی سبب میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہاں سے نینی تال قریب ہے، بوالی پہاڑ پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، میں وہاں جانے پر قادر ہوں، لہٰذا میرے لیے وہاں جا کر روزہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ رمضان وہیں گزارا اور وہاں آپ نے پورے روزے رکھے۔ تو دوستو، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے آپ کے کرامات کے کچھ واقعات پیش کیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اگلی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک جلد از جلد اور بآسانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے، تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔